بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 57 میں سبق زراعت پڑھاتی ہوں۔ صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ کھیتی باڑی مطلب ہے زراعت جو ہے وہ کاشتکاری، کھیتی باڑی کے پیشے کو بولتے ہیں۔ پڑھائی اور وضاحت آج کرنی ہے اس کی۔ صفحہ نمبر 102 102 کھولے، پینسل یقیناً سب نے لیا ہوگا معنی لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ زراعت ہے سبق ہمارا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زراعت جو ہے بہت ہی اہم پیشہ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ زندہ انسان کی زندگی کا انحصار جو ہے، زندہ مخلوق کی زندگی کا انحصار جو ہے وہ خوراک اور پانی پر ہے، اور خوراک حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ زراعت یعنی کاشتکاری ہے۔ ہمارے ملک کا 70% آبادی حصہ جو ہے وہ زراعت کا پیشہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کی محنت کی بدولت، کسان اور زراعت پیشہ لوگوں کی محنت کی بدولت ہمیں خوراک حاصل ہوتی ہے اور ہم زندہ رہتے ہیں۔ اگر کسی ملک سے زراعت کا پیشہ ختم ہو گیا تو زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ اچھا، پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا پیارا ملک مرکبی توصیفی ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ بے شمار میں دیکھیں، بے سابقہ ہے۔ سابقہ وہ علامت جو کسی بھی لفظ کی شروع میں لگ کر ایک نیا بامعنی لفظ بنائے تو وہ سابقہ کہلاتا ہے، اور لاحقہ کسی لفظ کے آخر میں علامت لگتی ہے جو کہ ایک نیا اور بامعنی لفظ بناتا ہے۔ عظیم نعمت، یہ بھی مرکبی توصیفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بیش بہا وسائل سے نوازا ہے۔ بیش بہا قیمتی، نوازا ہے، بخشا ہے، عطا کیا ہے۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے یہاں واقع ہے۔ پاکستان میں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے کون کون سے ہیں؟ کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش K2، ٹھیک ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے ہیں جو کہ بہت بلند ہیں۔ یہاں کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ تنوع یعنی مختلف قسم کے، یہاں کا درجہ حرارت مختلف علاقوں میں مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ جیسے گرمیوں میں دیکھیں نا، گرمیوں میں KPK کے مختلف علاقوں میں کچھ میں موسم بہت شدید گرم ہوتا ہے اور کچھ میں ٹھنڈا ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے کچھ میں، ٹھیک ہے۔ تنوع پایا جاتا ہے، یعنی مختلف قسم کا درجہ حرارت جو ہے اس ملک میں پایا جاتا ہے۔ اس ملک کی جغرافیائی حالت ایسی ہے کہ یہاں سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، اور یہاں کی زمینیں سال میں 2 اور 3 فصلیں دیتی ہیں۔ یعنی جغرافیائی حالت ایسی ہے کہ یہاں پر 4 موسم، گرمی، سردی، بہار اور خزاں جو ہیں یہاں کی موسم ہے، اور 2 فصلیں جو ہے کاشتکار سال میں اگاتے ہیں۔ یہاں کی پیداوار اور غذائی اجناس کو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قدر کی نگاہ سے، عزت کی نظر سے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے پھلوں مثلاً آم، انگور، کینو، مالٹا اور خشک میوہ جات کی یورپ اور امریکہ میں بے انتہا مانگ ہے۔ مانگ مطالبہ ہے، یعنی یہاں پر پیدا ہونے والے آم، انگور، کینو، مالٹا اور خشک میوہ جات جو ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ والے اس کا بہت مطالبہ کرتے ہیں اور برآمد کرتے ہیں۔ اس لیے تو یہاں کے غذائی اجناس جو ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اسی طرح یہاں کے چاول، دالیں اور مسالے دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ دیکھیں، مسالے یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر دیں۔ بک میں غلطی ہے تھوڑی سی، جن کی بک میں ہے وہ ٹھیک کر دیں۔ یہ دیکھیں، پاکستان کے زر مبادلہ کا اہم ذریعہ کپاس بھی ہے۔ زر مبادلہ یعنی اگر ہم کوئی اپنی ملکی پیداوار بنائی ہوئی کوئی چیز باہر ممالک کو بیچتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں خطیر رقم ملتی ہے تو وہ ہمارے ملک کا زر مبادلہ ہوتا ہے۔ جیسے کپاس جو ہے وہ زر مبادلہ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہاں کی زیادہ پیداوار کپاس کی ہوتی ہے۔ زراعت کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ معیشت، پیسہ کمانے کے وسائل، ذریعہ، اس کو معیشت بولتے ہیں۔ زرعی ترقی کے بغیر کوئی ملک اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا خود انحصار ہونا،
یعنی جب تک کوئی ملک جو ہے وہ زرعی ترقی نہ کرے تو وہ خود انحصار نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کر سکتا وہ ملک۔ پاکستان کی مثالی آب و ہوا اور جغرافیائی حالت کی وجہ سے زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، یہاں کی جو آب و ہوا ہے یا جغرافیہ ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں جو ہے یہ آب و ہوا اور جغرافیائی حالت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت یعنی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بہت اہم حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، یعنی 60% آبادی جو ہے وہ زراعت کے پیشہ اپنایا ہوا ہے۔ پاکستان اپنی غذائی ضروریات زیادہ تر خود اپنے وسائل سے پوری کرتا ہے، یعنی خود ہی وہ زراعت چیزیں جو ہیں وہ اگاتے ہیں اور اپنی غذائی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے جن کے گھر بہت بڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کھیت بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں سبزیاں وغیرہ انہوں نے اپنے لیے اگائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن متعدد زرعی فصلوں کی پیداوار میں ابھی خود کفیل نہیں ہے، لیکن کئی ایسی زرعی فصلیں ہیں جس میں ابھی بھی پاکستان جو ہے اس کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہے۔ خود کفیل یعنی خود انحصار نہیں ہے، وہ خود پیدا نہیں کر سکتے بلکہ دوسرے ممالک سے بھجواتے ہیں، جس کے باعث بعض اجناس خاص کر خوردنی تیل کھانے والا تیل جو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں بیرونی منڈیوں سے درآمد کرتے ہیں۔ بیرونی منڈیوں سے باہر کے ملکوں سے درآمد وہ چیز ہوتی ہے جو ہم دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں اور برآمد وہ چیز ہوتی ہے جو ہم دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں۔ خوردنی تیل کی درآمد پر سالانہ پاکستان کا اربوں ڈالر کا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یعنی ہمیں ایسی بیج ایسی پیداوار اگانی چاہیے جس سے ہمیں خوردنی تیل جو ہے وہ مہیا ہو، حاصل ہو، تو ہم پاکستان کا اربوں ڈالر جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے خود کفالت کے حصول کے لیے اچھی فصلیں اگانے کے علاوہ ماڈل فارم، ڈیری فارم اور پولٹری فارم کی طرف بھی خصوصی توجہ دی ہے، کیونکہ ان تمام کا تعلق براہ راست زرعی شعبہ سے ہے، اور ان خود کفیل ہونے کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے؟ ماڈل فارم، ڈیری فارم اور پولٹری فارم کا قیام عمل میں لایا ہے حکومت۔ زرعی شعبہ ملکی صنعتوں کی بنیاد ہے۔ اب جو زراعت کا جو شعبہ ہے وہ ملکی صنعت کے لیے بہت اہمیت کا یعنی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ زرعی ترقی کے بغیر ملک میں صنعتیں لگانا ناممکن ہے، کیونکہ ان کے لیے خام مال یہی شعبہ فراہم کرتا ہے۔ اب بیج ہو گیا، کھاد ہو گیا، ٹھیک ہے، مشینری وغیرہ، یہ سارا خام مال ہے جس کے ذریعے ہم پھر یہ کسان لوگ جو ہیں فصلیں بیج وغیرہ بوتے ہیں اور فصلیں حاصل کرتے ہیں۔ جس قدر زیادہ سے زیادہ خام مال فراہم ہوتا رہتا ہے، اسی قدر صنعتی پیداوار میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر زرعی پیداوار میں کمی کے باعث خام مال کی فراہمی میں تاخیر یعنی دیر ہو جائے، اگر زرعی پیداوار میں کمی آ جائے اور خام مال کی فراہمی میں دستیابی میں دیر ہو جائے تو صنعتی ترقی رک جاتی ہے اور صنعتیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، پستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے پاکستان کی معیشت کا دارومدار زراعت پر ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زراعت پر منحصر ہے۔ ملکی صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی زرعی شعبے کے باعث ہی ممکن ہوتی ہے، جبکہ ملکی آبادی کو خوراک کی فراہمی اور پیداوار بھی زرعی شعبہ ہی مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ زرعی ترقی سے نہ صرف ملکی دولت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے عوام کے کاروبار کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ چار چاند لگنا بہت زیادہ فائدہ ہونا، ڈبل فائدہ ہونا، یعنی اگر زراعت جو ہے وہ ترقی کرے گا تو نہ صرف ملکی دولت میں اضافہ ہوگا بلکہ یہاں کے عوام کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کی طرز زندگی میں بھی نمایاں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ رونما ہونا، ظاہر ہونا۔ اب ظاہر ہے اگر کسی کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، منافع زیادہ ہوتا ہے تو ان کی طرز زندگی بھی اچھی اور بہترین ہو جاتی ہے۔ معاشی استحکام سے عوام خوش رہتے ہیں اور ان کا معیار زندگی بھی بلند ہو جاتا ہے۔
یعنی جو معاشی مضبوطی ہے اس سے ظاہر ہے معاش اگر مضبوط ہوگا تو عوام بھی خوشحال ہوں گے، خوش ہوں گے اور معیار زندگی بلند ہوگی۔ عوام کو ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کاروبار اور روزگار ملنے لگتا ہے تو وہ معاشرتی برائی اور ناجائز ذرائع آمدنی سے بچ جاتے ہیں۔ اب جب لوگوں کو روزگار ملے گا، بہتر زندگی گزاریں گے، معاش ان کا اچھا ہوگا تو پھر وہ غلط ذرائع کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، جیسے چوری، چکالی، بےایمانی جو ہے ان چیزوں سے وہ دریغ کریں گے، ٹھیک ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زرعی ترقی جو ہے وہ ملکی دولت میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟